اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی مبارک ناموں القادر، القدیر، المقتدر کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے. یہ اس کا دوسرا سیشن ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے جہاں پر بات کو ختم کیا تھا وہ دراصل سورہ البقرہ کی یہ والی آیت تھی، جو کہ آیت نمبر 155 سے لے کے 157 ہے، 155 سے 157 تک. اور اس آیت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اس کا مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس آیت کا مطالعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کی روشنی میں کرنے سے ایک اور طرح کی معرفت ملتی ہے، ایک اور طرح کی پہچان ملتی ہے، اور یقین و ایمان میں عجب طرح سے اضافہ بھی ہوتا ہے اور پختگی بھی آتی ہے. تو آیت تو آپ سب کو معلوم ہی ہے، وہی کہ جس میں ابتلاء و آزمائش کا ذکر کیا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور اسی آیت کے ذیل میں پھر ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ اس آیت میں کچھ چیزیں جو ہیں تقدیر قطعی یا تقدیر مبرم سے متعلق ہیں، اور کچھ چیزیں اس کے اندر وہ ہیں تقدیر معلق سے متعلق ہیں. تو ہم نے تقدیر کی دو اقسام جو پڑھی ہیں، تقدیر مبرم یا قطعی، اور پھر تقدیر معلق، اور پھر تقدیر معلق کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں. اور اسی میں ہم نے یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے سمجھی ہے، اور اگر ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تو مزید اس میں پختگی لانے کی ضرورت ہے، اپنی سمجھ کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ ہمارے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز قطعی اور مبرم ہے، محکم ہے. یہ جو تقسیم اس نے کی ہے یہ محض بندوں کے سمجھنے کے لیے یا بندوں کے اعتبار سے ہے. اور اللہ المقتدر جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اپنی چاہت اور ارادے میں وہ خود مختار ہے، اور انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کے اسرار اور اس کے بھید معلوم کر سکے، اور جو علم اس کے پاس ہے اس کی تہوں تک پہنچ سکے. یہ انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، جس کا ابھی ذکر ہوا، کہ مومن کے لیے اجمالاً تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ یہ ہمارے جو ایمانیات ہیں اس میں اس کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک شق یہ بھی ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لائیں، جس کا ابھی آگے ذکر آ رہا ہے. اور پھر ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتا چلا جائے، اور وہ کوشش کرے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جن کاموں سے اسے روکا گیا ہے ان سے رک جائے اور رکنے کی پوری کوشش کرے، پھر بھی نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے. اور پھر ہم نے احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب تقدیر کی حقیقت بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا تو پھر کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ ہم تقدیر پر اعتماد کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم عمل کرتے رہو. آدمی کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اللیل کی 5 تا 10 آیات تلاوت فرمائی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ پہلی بات ہو گئی. اور دوسری ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اس میں
ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. یعنی یہ ابھی جو بات ہوئی کہ بھلائی اختیار کی، وہ کام کیا کہ جو کرنے کا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرے حصے میں وہ جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کو سخت راستے کی طرف لے کر چلیں گے. تو انسان کے عمل سے اس کو نتھی کر دیا گیا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تقدیر کے موضوع پر قیل وقال کی، یعنی جرح کی اور بہت ڈیٹیل میں گیا، قیامت کے روز اس سے باز پرس ہوگی، اور جس نے خاموشی اختیار کی اس سے باز پرس نہیں ہوگی. پھر ایک اور حدیث ہم نے پڑھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم تقدیر کے مسئلہ پر آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گفتگو سنی تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے مبارک رخساروں پر انار چھڑک دیا گیا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو یا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے اس بارے میں جھگڑا کیا. میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کی بات آئے تو زبان روک لو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جتنا کچھ علم لینا مقصود ہے وہ لے لیا، اب اس کے بعد بھی اگر وسوسے آئیں، اس کے بعد بھی اگر برے خیالات آئیں تو پھر اپنی زبان کو روک لو. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تاریک راہ ہے، اس پر نہ چلو. اب اس تقدیر کے بارے میں بتانے سے مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے بہت ڈیٹیل میں اور مختلف طرح کی سوالات کے ذریعے سے ان سے یہ بات پوچھی ہوگی، تو آپ نے اس سے یہ ہدایت فرمائی. اور پھر سوال کرنے والے نے اپنا سوال دہرایا تو آپ نے پھر فرمایا، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو. اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ راز ہے، اس کی جستجو نہ کر. یعنی آخری بات جو ہے قطعی ہو گئی کہ یہ وہ راز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اس سے خبردار کسی کو نہیں کیا، اس سے واقف کسی کو نہیں کیا، اس کا علم کسی کو نہیں دیا. تو جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اس کی جستجو میں نہ پڑو. اب ہم آگے چلتے ہیں اور یقیناً سوالات ہوں گے آپ کے پاس، اپنے سوالات نوٹ بھی کرتی چلی جائیں. اب یہ نہیں کہ ہم سوال پوچھیں نہیں، ہم سوال پوچھیں گے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور جہاں تک ہمارے لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اتنا کچھ علم حاصل ہو جائے گا، اور جہاں ہمیں آگے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا علم ہی نہیں دیا گیا یا ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے. تو پھر وہی والی بات سے آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا اجمالاً کیسا ہے. تو قضا اور قدر پر ایمان لانا یہ تو لازمی بات ہے. اور میں سب سے پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام زمین اور آسمان والوں کو عذاب دے تو اس کا عذاب دینا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر سب پر رحم فرما دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی. یعنی اس کی مہربانی انسانوں کے اعمال کے زیر اثر نہیں ہے. اگر اس کی رحمت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندوں نے اچھے اعمال کیے تھے تو اس وجہ سے اعمال انہوں نے کرنے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ان کے اوپر اپنا کرم کرتا ہے. اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تمہارا تقدیر پر پختہ ایمان نہ ہو، اور جب تک تم یقین نہ رکھو کہ جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا اور جو نہیں ملنا وہ ہرگز نہیں مل سکتا. اگر اس کے خلاف تمہارا عقیدہ ہوا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے.
تو میں اس حدیث کا آخری حصہ ایک دفعہ بات کو سمجھنے کے لیے پھر سے پڑھتی ہوں کہ یعنی یہ جو چیز ہے کہ قضاء اور قدر پر ایمان لانا لازم کیوں ہے. فرمایا کہ قضاء اور قدر پر، تقدیر پر پختہ ایمان ہونا چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا، اور جو نہیں ملنا وہ کبھی نہیں مل سکتا، اور اس کے خلاف کسی بھی مومن کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم جو ہمارا ارکان ایمان ہے ان میں سے بھی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تقدیر خیر ہے یا شر، اس پر ایمان لانا لازم ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور پھر آگے چلتا ہے والبعث بعد الموت. تو ہمارا جو موضوع ہے یا ہمارے سمجھنے کا جو نقطہ ہے وہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور قضاء اور قدر پر ایمان، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع کو کیسے سمجھا جائے کہ جو ہدایت دی گئی ہے کہ بہت زیادہ اس پر سوالات نہ کیے جائیں، بہت زیادہ جستجو نہ کی جائے، کھوج کرید نہ کی جائے، وہ بھی نہ ہو، لیکن جو ذہن میں سوالات آتے ہیں ان پر ہمیں اس موضوع کے حوالے سے شرح صدر بھی حاصل ہو جائے اور جو اشکالات ہیں ان کا جواب بھی معلوم ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو اب ہمارے پاس تو کچھ علم ہے نہیں، ہم پھر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں القادر، القدیر، المقتدر کی طرف، اور انہی ناموں کی وضاحت میں علماء نے جو بات ہمیں بتائی ہے وہ اس طرح سے ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ازلی اور قدیم علم کے تحت چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کا وقت، زمانہ اور جگہ پہلے سے معلوم ہے. اب اس پر غور کیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ العلیم ہے نا، اور علام الغیوب ہیں، تو اس صفہ کو بھی سامنے رکھیں اور اس صفہ کی روشنی میں یہ بات سمجھیں کہ اس کو اپنے ازلی اور قدیم علم کے تحت ہر چیز کے وقوع پذیر ہونے کا وقت، زمانہ اور جگہ پہلے سے معلوم ہے. وہ تمام اشیاء کی مقادیر جانتا ہے. مقادیر کیا ہے؟ مقادیر ہے دراصل کسی بھی چیز کے ہونے کا وقت اور اس کی کیفیت اور اس کی جگہ اور اس کا زمانہ. یعنی وہ اس دنیا میں پیدائش یا موجود ہونے سے قبل ہی، یعنی لوگوں کی، چیزوں کی، وہ چیزوں کی اس دنیا میں پیدائش یا موجود ہونے سے قبل ہی انہیں جانتا ہے اور ان کو وہ وجود عطا کر چکا ہے، کیونکہ وہی الموجد ہے. جانتا بھی ہے اور ہر چیز کو وجود بھی اپنے ہاں عطا کر چکا ہے کہ الموجد وہی ہے. اب یہ بات تو ہے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے متعلق، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اب اس پوری کائنات کے اندر ایک انسان بھی موجود ہے. اب انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے. باقی کسی بھی مخلوق کے پاس اختیار کی آزادی نہیں ہے. فرشتوں سے لے کر زمین کے کیڑے مکوڑوں تک کسی کے پاس بھی اختیار کی آزادی نہیں ہے. صرف انسان کے پاس اختیار کی آزادی ہے.
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان اپنی مرضی اور اختیار سے کب کیا اور کیسے عمل کرے گا. یعنی اس کے پاس وہ علم موجود ہے جس علم کی روشنی میں اس کو یہ معلوم ہے کہ ہر انسان کب کس وقت کیا اور کون سا عمل اختیار کرے گا. اور اسی علم کی روشنی میں وہ انسان کے اعمال کو لوح محفوظ میں لکھوا بھی چکا ہے. ہر وجود پانے والی شے اس کے مطلق علم، قدرت اور ارادے سے ہی وجود پاتی ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ جو چیز بھی اس عالم میں وجود پا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم، قدرت، ارادے، مشیت اور حکمت ہی سے وجود میں آتی ہے یا وجود پاتی ہے. میں نے 5 چیزیں کہی ہیں. بشمول انسان کا معاملہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کو اختیار کی آزادی دی گئی، لیکن بشمول انسان ایمان والے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، ارادے، مشیت اور حکمت سے ہی وجود میں پاتی ہے. اب آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ ارادہ اور مشیت میں کیا فرق ہے، آگے چل کے اس پر بھی بات ہوگی. قدر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان عمل تو اپنے ارادے اور مرضی سے ہی کرتا ہے، مگر اللہ العلیم کو اپنے علم ازلی یعنی سابق علم جو پہلے سے اس کو معلوم ہے، اس علم کے تحت یہ معلوم ہے کہ انسان کب، کیا اور کیسا عمل کرے گا. اور یہ بات بھی کہ اللہ القادر نے ہر چیز کی قدر یعنی یہ اس کا ہونا، قدر مطلب کیا ہے کہ اس کا ہونا، اس کی ایگزسٹنس یہ لکھ رکھا ہے اور ہر کام اس کی مرضی سے انجام پا رہا ہے. اس کی مرضی، اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے. اگر انسان ارادہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے پلان میں، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں وہ چیز نہ ہو تو انسان نہیں کر سکتا. اور اگر انسان ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے میں بھی وہ چیز موجود ہو، اس کے ہاں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہو یا طے ہو چکی ہو، تو پھر انسان وہ کام کر لیتا ہے. یہ ہے وہ اہم نقطہ جو اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یقین میں پختگی آتی ہے، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس میں جو لفظ آیا ہے کہ القدر خیرہ و شرہ یعنی خیر اور شر، یعنی قدر خیر بھی ہے اور قدر شر بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر والقدر خیرہ میں جو خیرہ لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا ہے. علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، خیر کا معنی یہ ہے کہ ما یحبہ الانسان و یرضاہ، یعنی خیر وہ ہے کہ جسے انسان پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، وہ خیر ہے. یعنی جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، وہ خیر کہلاتی ہیں. ہر وہ کام، ہر وہ چیز کہ جو انسان کی پسندیدہ ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ خیر کہلاتی ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شر کیا ہے؟ تو شر کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ شر المقدوری لا شر القدری. شر المقدوری لا شر القدری، مقدور کا شر ہے، قدر کے اندر شر نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدیر کی قضا اور قدر میں شر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ القدیر کی قضا اور قدر میں شر نہیں ہے، البتہ شر مقدور یعنی نتیجے میں ہے. تقدیر اور مقدور دو الگ الگ چیزیں ہیں. تقدیر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی لکھت اور اس کا فعل ہے.
تقدیر اللہ تعالیٰ کا ارادہ و مشیت، اس کی لکھت اور اس کا فعل ہے، یہ تقدیر ہے. اور مقدور فعل کا نتیجہ اور اس کا انجام ہے. میں مثال ایک دیتی ہوں آپ کو کہ تلوار کو کاٹنے کی صلاحیت دی گئی. اب یہ تقدیر ہے، یہ لکھا ہے کہ لوہے کو اگر یہ شکل دی جائے اور اس طرح سے اس کو بنایا جائے تو وہ کاٹے گا. لوہے میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے اور پانی میں بجھانے کی صلاحیت ہے. تو یہ جو صلاحیت ہے یہ دراصل تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے. البتہ اگر اس تلوار سے قتل ناحق ہوگا تو پکڑ کس کی ہوگی؟ قاتل کی یا تلوار کی؟ پکڑ قاتل کی ہوگی، نہ کہ تلوار کی. اس پہ غور کیجئے. کیا تلوار سراسر شر ہے؟ تلوار کا تعلق تقدیر سے ہے. اس میں کوئی بھی فائدہ یا خیر نہیں ہے. جی ہاں، اس میں بہت فائدہ ہے اور اس میں خیر بھی ہے. لیکن جس نے اس کا استعمال غلط کیا وہ دراصل مقدور ہے اور شر وہاں پر ہے. شر تلوار کے اندر نہیں ہے، شر تقدیر کے اندر نہیں ہے، شر مقدور کے اندر ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال جو علماء نے دی ہے وہ ہے کہ زہر کو زہریلی خاصیت دینے والا اللہ القادر ہے، اور اس کی بنسبت یہ اس کا کمال ہے اور یہ ایجاد قابل تعریف ہے. اس میں کوئی شر نہیں ہے اور اپنی اس ایجاد میں وہ قابل تعریف ہے. اور کئی لحاظ سے زہر مفید بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی نسبت سے اس زہر کا غلط استعمال برا ہے، شر ہے اور اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. اب زہر میں زہریلی خاصیت یہ تقدیر کا حصہ ہے، لیکن اس کا استعمال یہ مقدور ہے. تو اب بتائیے شر کہاں پر ہے؟ تقدیر میں ہے یا مقدور میں ہے؟ تو شر معلوم ہوا کہ شر مقدور میں ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں کوئی شر نہیں ہے، شر اس کی طرف سے نہیں ہوتا. یہی اصل بات ہے سمجھنے کی جب ہم کہتے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. خیرہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن شرہ سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ تو وہاں پر علماء نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں مراد دراصل تقدیر کا شر نہیں ہے، مقدور کا شر ہے. اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقدور میں شر ہے، قدر میں شر نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مومن کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ فعل اللہ لیس فیہ شر. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل میں کوئی شر نہیں ہے. فاللہ سبحانہ وتعالی لا یقدر الا خیرا. اللہ سبحانہ وتعالی کی قضاء اور قدر سراسر خیر پر مبنی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبارکت و تعالیت والخیر فی یدیک والشر لیس الیک. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبارکت و تعالیت، یعنی آپ کا مقام تو بہت بلند ہے. والخیر فی یدیک، خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. وشر لیس الیک، اور شر آپ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی تقدیر کے اندر شر نہیں ہے، مقدور کے اندر شر ہے. اللہ تعالیٰ نے شر کو محض برائے شر پیدا نہیں کیا، کہ وہ کسی حکمت سے خالی ہو یا اس کے اندر کسی نوعیت کا کوئی خیر یا فائدہ نہ پایا جاتا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے.
حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قضاء و قدر میں شر یا نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لکھی ہوئی باتیں، اس کے فیصلے، وہ سب بالکل صحیح ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اسی نقطے کو، عقیدے کے اس حصے کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں: القدر لیس شر فیہ بوجہ من الوجوہ فإنہ علم اللہ وقدرتہ وکتابہ ومشیئتہ وذالک خیر محض وکمال من وجہہ. اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں کسی بھی طرح کا شر نہیں پایا جاتا، کیونکہ وہ اللہ کا علم ہے. یعنی اس کی قضاء اور قدر وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا نوشتہ ہے یعنی لکھی ہوئی چیز ہے، اور اس کی مشیت ہے یعنی اس کی چاہت ہے، اور یہ سراسر خیر پر مبنی ہے، اور اس میں اپنی نوعیت کا کمال پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام کام درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. اب ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قصاص کا حکم آیا اور جو حدود کا نفاذ ہے، جس میں کچھ ایسے کام ہیں کہ جن پر اس طرح کی سزا دی جائے، یا ایک اور مثال علماء دیتے ہیں کہ جیسے مشرکوں سے قتال کرنا ہے، ان میں بظاہر تو انسان کے لیے شر کا پہلو ہے، نظر آتا ہے کہ جیسے اس میں شر ہے، قصاص میں جیسے کسی کی جان لے لی، اور حدود کا نفاذ اور مشرکوں سے قتال. مگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم، قدر اور فیصلے میں خیر خواہی اور بھلائی پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا ہی میں گناہ کی آلائش سے دھو دینا چاہتا ہے، تاکہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں تو گناہوں سے پاک ہوں. یعنی یہ جتنے بھی اس کی چیزیں ہیں، اس کے فیصلے ہیں، اس کے پیچھے جو مصلحتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اللہ جل جلالہ کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں اسی کے قانون کی بالادستی ہو، اس لیے کہ حاکم وہ ہے، اور جو حاکم ہے حکومت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ مظلوم کی دادرسی ہو سکے. اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے، تو پھر ایسے میں ذرا سوچئے تو پھر قدر میں شر کہاں سے آیا؟ یہ تو مقدور کا شر ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ بیماری ہی کی مثال لے لیجئے. بیماری اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے. ایک اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو ہم سوچیں کہ کیا بیماری بذات خود اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بیمار ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماری اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماری کو انسان کے لیے مقدر کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی آتی ہے اور انسان کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. تکلیف کی یہ حالت، بیماری کی یہ کیفیت مقدور کا شر ہے، قدر کا نہیں. بیماری بذات خود شر نہیں، مگر اس سے پہنچنے والے دکھ اور تکلیف میں انسان کی نسبت سے دکھ اور شر ہے. پھر حالت مرض میں انسان کے لیے خیر کا پہلو کیسے ہے؟ اس کا جواب بھی احادیث میں دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے بیماری اس لیے مقدر کی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ جھاڑ دے اور اس کے درجات بلند کرے. اور مومن کا معاملہ تو عجب ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، سمجھے یا نہ سمجھے. خواہ وہ اس کو اپنے لیے شر سمجھ رہا ہو
لیکن اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس کے پاس وہ حکمت نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے دیکھ سکے کہ اس کے اندر اس کے لیے کیا خیر ہے، خواہ اس کے پس پردہ حکمت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آ سکے۔ اور یہ حدیث بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجب ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہو اور وہ اس پر شکر ادا کرے تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ انسان کے لیے بیماری، دکھ، درد اور مشکلات میں اگر ایک لحاظ سے شر اور تکلیف ہے تو دوسرے بہت سے پہلو خیر اور بھلائی کے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس کی قضاء اور قدر کے اندر شر نہیں ہے۔ اسی طرح والقدر خیرہ و شرہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے اور کہے قدر اللہ خیرا۔ یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، قدر اللہ خیرا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خیر ہی مقدر کر رکھا ہے۔ یہ جو ابھی تکلیف نظر آ رہی ہے یہ ابھی مجھے معلوم نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر ہی مقدر کر رکھا ہے۔ تو اب یہ جو ابھی تک کی گفتگو ہے، اس گفتگو کی روشنی میں آپ اس آیت کے اوپر پھر سے غور کیجئے جو سورہ البقرہ کی اوپر گزر چکی ہے، جہاں سے ہم نے آج کے پروگرام کو شروع کیا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، اس آیت کا مفہوم بہت کھل کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر علماء ہمیں یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم تکلیف اور مصیبت اور بیماری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی مصیبت میں مومن کے لیے قضاء اور قدر کے دو درجات ہیں۔ پہلا درجہ اس میں یہ ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی اور مطمئن رہتا ہے، اور یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ اور سورہ التغابن میں سورہ التغابن کی آیہ نمبر 11 میں یہ فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت بھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اس کی حکمت اس کے پیچھے ہے، اس پر غور کیجئے۔ تو آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ ان مومن راضی برضا رہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے اور اس کے فیصلوں سے راضی رہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مومن آزمائش پر صبر اختیار کرے، اور اس کے لیے بھی سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 90 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا درجہ اس صابر شخص کا درجہ ہے جو رضا بالقضاء کی استطاعت تو نہیں رکھتا مگر صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ میں اس بات کو پھر سے دہراتی ہوں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ پہلا درجہ وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ راضی برضا رہے، تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو دوسرا درجہ اس صابر شخص کا درجہ ہے کہ جو اس پہلے درجے پر تو فائز نہیں ہے
کہ کوئی بھی کلیمٹی آئی، کوئی بھی آزمائش آئی، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی شکوہ اور شکایت وہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے. یہ مقام تو اس کو نہیں ملتا، مگر وہ صبر اور استقامت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا. وہ صبر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اگلی بات غور سے سنیے گا. اس لیے کہ الرضا مستحب، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر پر راضی رہنا یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے. مگر والصبر واجب، مصیبت پر صبر کرنا لازم ہے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے بہت سارے سوالات کا جوابات جو ہیں یا جواب یہاں پر آ گیا کہ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ تکلیف آتے ہی رضا بالقضاء کی تصویر بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مان لے اور اس کے دل میں اطمینان بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کو درد محسوس نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس کو صدمہ نہیں پہنچے گا، یہ نہیں اس کو زخم نہیں لگے گا، وہ سب ہوتا ہے، انسان ہے، وہ سب ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ رضا بالقضاء پر رہتا ہے. تو یہاں پر علماء یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن جو کام کرنا ضروری ہے ہر ایمان والے کے لیے وہ ہے دراصل صبر. والصبر واجب، اور مصیبت پر صبر کرنا یہ لازم ہے، یہ تو ہر کسی نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر کسی کو بلند درجہ مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو وہ درجہ نہیں بھی ملتا تب بھی اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے. اور اس آیت مبارکہ پر جو ابھی ہم نے پڑھی جس کے آخر میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دراصل پورا مفہوم اور خلاصہ قضاء اور قدر کا. اور یہ جملہ جو ہے دراصل یہ ہے الصبر واجب. یہ جملہ انسان کو پھر صبر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مشہور تابعی ہیں علقمہ بن وقاص اللیثی، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو وہ فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے. جو شخص اس مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. یہ ہے دراصل پہلا درجہ. لیکن اگر کوئی یہ درجہ نہیں بھی پا سکتا تو پھر اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صبر تو واجب ہے، صبر تو اس نے کرنا ہی ہے. اس لیے مومن کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اگرچہ رضا بالقضاء پسندیدہ اور مستحب عمل ہے مگر قضاء اور قدر پر صبر کرنا یہ واجب ہے. تو پھر بہت ہی پیاری ایمان والی بہنوں، ذرا سوچئے تو ایسا خیرخواہ اور مخلص رب ہم اللہ المقتدر کے علاوہ کس کو پائیں گے؟ ایسا مقتدر کہ جس نے ہمارے لیے خیر ہی کے فیصلے کر رکھے ہیں، جن میں بظاہر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پریشانی اور الجھن ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. اتنا مخلص اور خیرخواہ تو ہم خود اپنی جان، مال اور اولاد کے حق میں نہیں ہیں جتنا اللہ المقتدر ہمارا خیرخواہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق میں بھی اتنے مخلص نہیں ہیں، اپنے بھی اتنے خیرخواہ نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہمارا خیرخواہ ہے. المقتدر جو ہماری فکر کرنے والا ہے، ہماری خیرخواہی کرنے والا ہے. تو یہاں تک تو یہ قضاء اور قدر کی بات ہو گئی. اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ المقتدر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس کا نام القادر القدیر المقتدر ہے،
تو اسم المقتدر کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے؟ اور اسم المقتدر کا استحضار کہتے ہیں کہ یعنی اس نام کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا، اس کو آئینہ بنا کر اس میں گاہے گاہے اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، اس کے اندر اپنا حلیہ درست کرتے رہنا، اس میں اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا، اپنے آپ کو سنوارتے رہنا. کہیں کمی بیشی آ گئی ہے تو یہ المقتدر نام کا آئینہ ہمارے سامنے لگا ہے، اس میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوار لینا، اپنی اصلاح کر لینا، اپنی نوک پلک درست کر لینا، اپنے ایمان کو سنوار لینا. تو یہ استحضار ہے. تو ضروری ہے کہ اس نام کا استحضار ہمارے سامنے رہے، اس نام کی مائیت میں ہم زندہ رہیں. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کافروں کو کیسے ان کے چہروں کے بل چلائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم. وہ جس نے انہیں ان کے قدموں پر چلایا اس پر قادر ہے کہ انہیں ان کے چہروں کے بل چلائے. سبحان اللہ. انسان کا بیلنس کے ساتھ اپنے قدموں پر چلنا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت اور مشیت ہے کہ وہ ہمیں انسانوں کو قدموں پر چلاتا ہے. یہ سن کر قتادہ کہنے لگے، راوی اس حدیث کے انس ابن مالک ہیں لیکن ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، وہ قتادہ ہیں، وہ کہنے لگے، بلا وعزت ربنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، کہ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مجرموں کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل چلائے گا. تو دیکھیں یعنی المقتدر کا استحضار اتنا ہے کہ جب کسی نے سوال بھی کیا اور پھر جواب آیا تو فوراً سے ان کے ایمانی کیفیت یہ ہو گئی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور وہ کر سکتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ صلاۃ الاستخارہ کی اہمیت کیا ہے. تو صلاۃ الاستخارہ اور تقدیر کا آپس میں گہرا تعلق ہے. دنیاوی امور میں رہنمائی حاصل کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے امت کو صلاۃ استخارہ کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اپنے معاملات میں سب سے بہترین مشورہ دینے والے سے مشورہ کر لینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشاورت ہے، اس سے مشورہ ہے، اس سے خیر کی طلب ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ سے التجا و فریاد کرتا ہے اور رہنمائی اور مدد طلب کرتا ہے جو اسے سکھائے گئے ہیں، تو وہ الفاظ بھی اتنے زبردست ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ اس دعا کا تعلق بھی دراصل ان ناموں کے ساتھ ہے. اور غور کیجئے کہ ان میں بھی قدر اور تقدیر کے الفاظ موجود ہیں. یعنی دعا تو لمبی ہے لیکن میں اس کا وہی ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ ہے کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یعنی تمام فیصلوں کے مالک آپ ہیں، مجھ میں کچھ بھی قدرت اور طاقت نہیں ہے. اور یہ بھی اقرار بندہ کرتا ہے اس دعا میں کہ علم سارا آپ کے پاس ہے، میرے پاس کچھ علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں خیر ہے یا خیر نہیں ہے، میرا علم بھی کوتاہ اور میرے فیصلے بھی کوتاہ، ان میں بھی کمی کوتاہی. تو ان الفاظ کی عظمت، گہرائی اور گہرائی پر غور کریں. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اپنے پڑھنے والے کو غیر متزلزل ایمان
عطا کرتے ہیں، اور ان کے اندر غیر معمولی اعتراف پوشیدہ ہے، یعنی پڑھنے والے کو یہ ایسا یقین دیتے ہیں کہ جو غیر متزلزل ہے، اور اعتراف کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القادر القدیر المقتدر کی ہستی کا، اور اس کی طاقت اور قدرت کا، اور اس کی قضاء اور قدر کا وہ اعتراف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، آپ ہی کو قدرت اور طاقت حاصل ہے۔ گویا بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہوئے اپنی بے بسی، کمزوری، احتیاج و ضرورت کا اعتراف اس ہستی کی بارگاہ میں کر رہا ہے جو تمام قدرتوں کی مالک ہے، خیر و شر جس کے ہاتھ میں ہے، قضاء اور قدر جس کی طے شدہ ہے، جس کے ہاں فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس انداز سے اگر ہم صلاۃ الاستخارہ کی دعا پر غور کریں تو ایک اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور درست مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہاں رائج استخارہ کی دعا یا استخارہ نکلوانے کے طریقے دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اس کا تو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ فلاں ہمارے لیے استخارہ کر دے، یا فلاں سے ہم نے استخارہ نکلوا لیا اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے فیصلے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورہ کوئی سورت مبارکہ سکھلایا کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اتنی اہمیت ہے اس کی، اور اس طرح سے اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ یعنی اس کا جو اس کے اندر جو الفاظ ہیں، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے گہرائی سے سمجھنے کے بعد جو معرفت اور سمجھ ملتی ہے، اس کا اس استخارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو آج کے مسلمان کرتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا یعنی خیر طلب کرنا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا ابن آدم کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرنا اور اس کے فیصلوں پر ناراض ہونا ابن آدم کی شقاوت اور بدبختی ہے۔ تو اس بات کو یہ مسند احمد کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، اور اس بات کو ذرا اس کے ساتھ ریلیٹ کیجئے کہ جس میں ہم نے تقدیر معلق میں بھی 2 قسمیں پڑھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، کہ جس میں ہم نے وہ دعا بھی سیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اپنے رجسٹر میں، اپنے لوح محفوظ میں مجھے بس بدقسمت لکھ رکھا ہے اور وہاں میرے لیے خیر نہیں لکھا ہوا، تو اب مجھ پر ترس کھاتے ہوئے، مجھ پر رحم کرتے ہوئے میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں، طلب کرتی ہوں کہ تو مجھے وہ عطا کر دے۔ تو کتنی یعنی خیر کی بات، یعنی خیر طلب کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے تو دراصل تقدیر کا وہ حصہ کہ جس میں دعائیں، کوششیں، محنتیں، التجائیں، دعا، صدقہ و خیرات، وہ دراصل وہاں پر لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ گویا کہ اس خانے میں یوں لکھا ہے، یعنی کچھ خانے ہیں جو تقدیر قطعی کے ہیں اور کچھ خانے ہیں جو تقدیر معلق کی ہیں، اور اس میں بھی وہ کہ جو انسان کے اعمال سے متعلق ہیں، تو گویا کہ اس کچھ خانوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، اے میرے بندے جیسا تو چاہے یا جس کے لیے تو کوشش کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کو انسان کی چاہت کے مطابق کر دیتے ہیں اور انسان کی چاہت کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو اس کے فیصلوں سے ناراض ہوتا ہے ابن آدم کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث تھی جو آخر میں ہم نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے اسلام کے مفہوم کو
اور گہرائی میں اس کے معنی سمجھنے کے بعد ہمارے کرنے کے کام کون کون سے ہیں، ان میں پہلا نقطہ میں آپ کے سامنے جو رکھوں گی اور درخواست کروں گی کہ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس پر غور و فکر کیجئے، اور اگلا ہفتہ اور اگلی زندگی جو ہے اس نام کی مائیت میں گزرے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ القادر القدیر کی معرفت مومن کو اس کے مقام اور حیثیت کی معرفت عطا کرتی ہے، اس لیے اپنے مقدر سے راضی اور خوش رہنا سیکھیے۔ نمبر 2، یہ نام مومن کے اندر اس شعور کو پختہ اور گہرا کر دیتا ہے کہ انسان کو اپنے دائرہ اختیار میں اپنے ماتحتوں پر جو قدرت حاصل ہے اس سے کہیں بڑھ کر اس کے اوپر قدرت اور اختیار القادر المقتدر کو حاصل ہے۔ اس لیے مومن کبھی بھی اپنے معاملات میں لاپرواہ نہیں ہوتا ہے۔ جواب دہی کے احساس کے ساتھ دیگر انسانوں کے ساتھ معاملات کو سیدھا رکھیے اور کسی پر بھی ظلم و زیادتی سے باز رہیے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ یہ آیت لکھ کر لگا لیجئے جہاں پر ہر وقت نظر پڑتی رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر جب بھی اس آیت پر نگاہ پڑے یا اس آیت کی سمجھ آئے انسان کو یا زبان پر یہ آئے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان لانے والی القدیر المقتدر سے بے خوف کیسے ہو سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ صلاۃ الاستخارہ کے الفاظ کی روشنی میں ان ناموں کی اہمیت پر بار بار غور کیجئے اور ہر اہم کام کا فیصلہ کرنے سے پہلے صلاۃ استخارہ کے ذریعے القادر القدیر المقتدر سے خیر و بھلائی اور مدد و نصرت مانگ لیجئے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ المقتدر کے فیصلوں پر راضی رہیے اور اس دعا کو اپنا بھی معمول بنا لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھا دیجئے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر فی وجہک وشوقا الی لقائک۔ اے اللہ، میں آپ سے قضا اور قدر پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری قضا اور قدر پر راضی رہوں۔ وبرد العیش بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں مجھے آرام اور راحت نصیب ہو۔ یقیناً یہ زندگی بھی آرام اور راحت کی چاہیے، لیکن اگر یہاں کچھ تکلیفیں ہیں تو اس پر صبر کر کے بعد الموت کی زندگی کو اس میں آرام کو طلب کیجئے۔ وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الی وجہک، اور کچھ دعاؤں میں آتا ہے الی وجہک الکریم۔ مختلف دعاؤں میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ موجود ہے، اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جو لذت ہے اس کا بھی میں آپ سے سوال کرتی ہوں، یعنی مجھے وہ موقع بھی ملے کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کر سکوں، اس کے آپ کے مبارک چہرے کی طرف، روح انور کی طرف یا وجہ کریم کی طرف دیکھنے کی سعادت مجھے نصیب ہو، اور اس پر جو لذت اور خوشی ملے گی وہ بھی میرا نصیب ہو جائے۔ وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور آپ سے ملاقات کا شوق بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان کو ہو۔ تو یہ بہت ہی اہم دعا تھی جو پانچواں اور آخری نقطہ تھا، اور یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ اگر یاد ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نام القادر القدیر المقتدر کی روشنی میں اسے بار بار پڑھا جائے، اور
اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے قضاء اور قدر کو قبول کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے، موت کے بعد کی زندگی کو آسان بنا دے اور اس زندگی کو بھی آسان کر دے، اور اپنا دیدار نصیب فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کی صحبت عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا رحم کرے، اور اگر اس کے پرحکمت فیصلوں کے تحت ہمارے لیے کوئی آزمائش بیماری کی شکل میں، موت کی شکل میں، رزق میں کمی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کوئی تکلیف لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کمزور اور بے بس بندوں پر رحم فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو راحت میں بدل دے، ہماری تکلیفوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہماری بیماریوں کو آرام میں بدل دے، اور ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔